فاریہ، فاریہ کہاں مر گئی ہے؟ کب سے بلا رہی ہے تمہیں؟ ہر وقت کمرے میں گھسی رہتی ہے، کبھی تو باہر آ جایا کر، کام میں ہاتھ بٹا دیا کر۔ وہ جو بیڈ پر لیٹی ڈائجسٹ پڑھ رہی تھی، باہر سے آتی اپنی چچی کی آواز پر بیزار ہوئی تھی۔ کیا مسئلہ ہے ان کے ساتھ ہر وقت بولتی رہتی ہے؟ وہ سخت بیزاریت سے بولی تھی۔ بولتی رہے، مجھے کیا؟ وہ دوبارہ سے ڈائجسٹ پڑھنے میں مصروف ہو گئی تھی۔ فاریہ، فاریہ، ارے یہ لڑکی میری سنتی کب ہے؟ ماں باپ تو مر گئے، اس مصیبت کو میرے گلے ڈال گئے، چچی کہتی بھی اب اس کے کمرے کی طرف بڑھنے لگی تھی۔ چچی نے اس کے کمرے کا دروازہ کھولنا چاہا، پر کمرے کا دروازہ اندر سے لاک تھا، تو انہوں نے دروازہ دھڑا دھڑ دروازہ بجایا۔ فاریہ نے خوف سے دروازے کی طرف دیکھا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اٹھی تھی اور دروازے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ کیا مسئلہ آپ کے ساتھ؟ سکون سے رہنے دیا کرے مجھے، اس نے دروازہ کھول کر کہا تھا۔ ارے سکون کی کچھ لگتی ہے، میں تمہاری نوکر ہوں جو تمہارے لیے سارے کام کرتی پھروں؟ اٹھ کے اپنے حصے کے کام کرے، کھانا بنا چل کے، تیرا چچا آنے والا ہوگا۔ چچی نے آگے بڑھ کر اس کے بازو پکڑتے ہوئے کہا تھا۔ میں کیوں بناؤں؟ آپ بنائے نا، میں نے آج صفائی بھی کی تھی گھر کی، فاریہ نے اپنے بازو چھڑاتے کہا تھا۔ اچھا، اب مہارانی اب کام کر کے باتیں بھی سنائے گی؟ اگر اس گھر میں رہنا ہے تو کام کرنا پڑے گا، ورنہ دروازہ وہ رہا۔ چچی دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی تھی۔ کس خوشی میں نکلوں میں یہاں سے؟ ہاں، جتنا یہ گھر آپ کا ہے نا، اتنا ہی میرا بھی ہے، میرے ابا کا بھی برابر کا حصہ ہے، اور وہ میں ایسے ہی نہیں چھوڑنے والی۔ تو کسی غلط فہمی میں نہ رہیے گا کہ میں یہ گھر چھوڑوں گی، میں تو مر کر بھی یہاں سے رہ جاؤں گی۔ وہ بھی جواباً غصے سے بولی تھی۔ اچھا، تو اب یہ دن آ گیا کہ کل کی بچی اپنی چچی کو تانے دے گی؟ آج تیرے چچا کو آنے دے، دیکھ میں تمہارا کیا حال کرواتی ہوں، تو یاد رکھے گی۔ چچی باہر کی جانب بڑھتے ہوئے بول رہی تھی۔ ہاں ہاں جاؤ، کسی میں ہمت نہیں ہے کہ فاریہ مبین کو ہاتھ لگائے۔ وہ بھی آکر سے بولتی دوبارہ سے کمرے میں آ کر بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ سارا موڈ خراب کر دیا، اچھا بھلا ٹوسٹ آ گیا تھا اسٹوری میں، سارا مزہ کرکرا ہو گیا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے دوبارہ سے ڈائجسٹ اٹھا کر اسٹوری میں غرق ہو گئی تھی۔ چاچو میرا ایڈمیشن کروا دے یونیورسٹی میں، میرا رزلٹ آ گیا ہے، میں فرسٹ ڈویژن میں پاس ہوئی ہوں۔ وہ خوشی سے بولی تھی۔ کیا ضرورت ہے آگے پڑھنے کی؟ میں تو کہتی ہوں کہ اس کی شادی کروا دیں۔ رضیہ خاتون، چچی نے پلیٹ میں سارا نکالتے ہوئے کہا تھا۔ چچی مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، مجھے پڑھنا ہے، اور آپ میری شادی کا خیال نکال دیتے ذہن سے۔ وہ چمچہ پلیٹ میں پٹکتے ہوئے بولی تھی۔ تمہیں تمیز نہیں رہی ہے بڑوں سے بات کرنے کی؟ اس کے چچا سکندر صاحب غصے سے بولے تھے۔ اگر بڑوں کو تمیز نہ ہو تو چھوٹے بھی لحاظ نہیں کرتے۔ وہ دو بدو جواب دیتی بولی تھی۔ تم، اس کے چچا نے اسے تھپڑ مارنا چاہا تھا، تبھی کسی نے ان کا ہاتھ پکڑا تھا۔ کس کی ہمت ہوئی میرا ہاتھ روکنے کی؟ وہ غصے سے بولتے پیچھے دیکھنے لگے تھے۔ جب پیچھے کھڑے ابتہاج کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئے تھے۔ ابتہاج بیٹا، تم کب آئے؟ ان کی آواز میں خوشی جھلک رہی تھی۔ ابھی آیا ہوں بابا، آپ فاریہ پر ہاتھ کیوں اٹھا رہے تھے؟ وہ سکندر صاحب سے غصے سے پوچھ رہا تھا۔ ارے چھوڑو اس کو، میرا بیٹا اتنے عرصے بعد گھر آیا ہے۔ رضیہ بیگم نے آگے بڑھتے ابتہاج کے ماتھے پر ہونٹ رکھے تھے۔ فاریہ دکھی دل سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس کے ماں باپ بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ چچی کے فیروز مارنے پر وہ ڈھیٹ ہو گئی تھی۔ وہ دن بدن بدتمیز اور منہ پھٹ ہو گئی تھی۔ چچی بچپن سے اس کے ساتھ برا سلوک کرتی تھی، اس لیے اس کے دل میں نفرت پیدا ہو گئی تھی۔ اسے تو یونیورسٹی جانے تک کی اجازت نہیں تھی، اور اپنے بیٹے کو پچھلے 5 سال سے امریکہ بھیج رکھا تھا۔ وہ کچھ دیر چچی کو ابتہاج سے محبت لٹاتی دیکھتی رہی، اور پھر وہاں سے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ ابتہاج کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ پتہ نہیں کیوں اس کا یوں جانے سے اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ اداسی سے اپنے کمرے میں لیٹی تھی۔ اسے اپنے ماما بابا بہت یاد آ رہے تھے۔ ابھی بھی وہ بیڈ پر اوندھے بول لیٹی تھی جب ہی دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ وہ فوراً سیدھی ہو کر بیٹھی تھی۔ ابتہاج دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا۔ تم میرے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ اس نے غصے سے پوچھا تھا۔ کیا ہوا؟ میں تمہارا کزن ہوں، کیا میں تمہارے کمرے میں نہیں آ سکتا؟ وہ آگے بڑھتے ہوئے بول رہا تھا۔ دیکھو تم یہاں سے چلے جاؤ، تمہاری ماں نے دیکھ لیا نا، پھر سے میرے اوپر کوئی نیا الزام لگا دے گی۔ وہ اسے کسی بھی طریقے سے وہاں سے بھیجنا چاہتی تھی۔ تم امی سے کب سے ڈرنے لگی؟ اسے حیرت ہوئی تھی۔ مجھے ان کے الزاموں سے ڈر لگتا ہے۔ اس کی آواز نم ہوئی تھی۔ میں تو تمہیں یہ گفٹ دینے آیا تھا، میں امریکہ سے خاص تمہارے لیے لایا ہوں۔ اس نے ڈبہ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تھا۔ اس میں کیا ہے؟ اس نے آبرو چکا کر پوچھا۔
تمہارا فیوریٹ پرفیوم ہے، کھول کر دیکھو۔ اس نے اسے پیکٹ کھولنے کو کہا تھا۔ نہیں، میں نہیں لے سکتی اتنے مہنگے گفٹس۔ اس نے لینے سے انکار کر دیا تھا۔ اتنا بھی نہیں ہے مہنگا، تمہاری بچپن سے خواہش تھی اس پرفیوم کو خریدنے کی، میں تمہارے لیے خصوصاً لایا ہوں، اب تم انکار کرو گی تو مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ وہ کسی بھی طرح اسے راضی کرنا چاہتا تھا۔ میری ساری خواہشیں اماں ابا کے ساتھ ہی ختم ہو گئی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ پہلے تم یہ لے لو، پھر میرے پاس تمہارے لیے ایک اور گڈ نیوز ہے۔ ابتہاج اس کا موڈ ٹھیک کرنے کی خاطر بولا تھا۔ کیسی گڈ نیوز؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا تھا۔ میں نے امی ابو کو راضی کر لیا ہے، اب کسی کو تمہارے یونیورسٹی جانے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس نے خوشی خوشی بتایا تھا۔ سچ؟ تم سچ بول رہی ہو نا؟ تم نہیں جانتے تم نے مجھے کتنی بڑی خوشی دی ہے، وہ چہکتے ہوئے بول رہی تھی، جبکہ اس کے چہرے کی خوشی دیکھ کر وہ بھی مسکرا دیا تھا۔ کل میں فارم لے آؤں گا، تم دیکھ لینا اور فل بھی کر دینا۔ اب میں چلتا ہوں، تم آرام کرو۔ وہ کہتے باہر کی جانا پڑ گیا تھا۔ اگلے دن ابتہاج فارم لے آیا تھا۔ اس نے خوشی خوشی اسے فل کر دیا تھا۔ امی، میں فاریہ کو شاپنگ پر لے کے جا رہا ہوں، اسے کتابیں بھی خریدنی ہوگی تو میں اسے دلا دیتا ہوں۔ ابتہاج کھانا کھاتے ہوئے بولا تھا۔ ارے تم اسے کیوں لے کر جاؤ گے؟ تم خود کی آئے ہو، یہ جا کر کیا کرے گی؟ رضیہ بیگم نے نخوت سے کہا تھا۔ امی، اسے کپڑے بھی تو لینے ہوں گے نا، تو میں اسے ساتھ لے جاؤں گا، ویسے بھی مجھے کون سا لڑکیوں کی شاپنگ کا پتہ ہے۔ ابتہاج نے لقمہ منہ میں رکھتے ہوئے کہا تھا۔ اتنے فالتو پیسے نہیں ہیں تمہارے باپ کے پاس کہ اس پر لٹاتے رہے، اس کے پاس ہوں گی کپڑے، وہی پہن لے گی۔ رضیہ بیگم نے غصے سے کہا تھا۔ ابو کے پیسے نہیں لوں گا، میں اپنے پیسوں سے کروا دوں گا شاپنگ۔ اس نے افسوس سے سر ہلاتے ہوئے کہا تھا۔ تمہارے پاس کہاں سے آئے پیسے؟ ان کا انداز تفتیشی تھا۔ وہ امریکہ میں پارٹ ٹائم جاب کرتا تھا، وہاں سے آئے۔ وہ انہیں بتا رہا تھا۔ تمہیں جاب کی ضرورت کیوں پڑی؟ تمہارے ابا بھیج تو رہے تھے تمہیں پیسے۔ رضیہ بیگم کو اپنے بچے کا نام اور کام کرنا بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ امی ابو کے بھیجے گئے پیسوں سے میری ضروریات پوری نہیں ہوتی تھی، اسی لیے جاب کرتا تھا۔ خیر، میں فاریہ کو دیکھتا ہوں۔ وہ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تھا، جبکہ رضیہ بیگم بڑبڑا کر رہ گئی تھی۔ فاریہ اٹھو، تیار ہو جاؤ، ہم شاپنگ کرنے جا رہے ہیں، ابتہاج نے اس کے کمرے میں آ کر کہا تھا۔ فاریہ خوشی خوشی اٹھ کر تیار ہونے چل دی تھی۔ تیار ہونے کے بعد وہ اور ابتہاج شاپنگ مال آ گئے تھے۔ ابتہاج نے اسے ڈھیر سارے ڈریسز اور ضرورت کی ہر چیزیں لے کر دی تھی۔ فاریہ آج بہت خوش تھی۔ واپسی پر ابتہاج نے اسے ایک ریسٹورانٹ میں کھانا بھی کھلایا تھا۔ ابتہاج اس کے چہرے پر چمکتی خوشی کو دیکھ کر مطمئن ہو گیا تھا۔ آج فاریہ کا پہلا دن تھا یونیورسٹی کا۔ ساری رات مارے خوشی کی اسے نیند نہیں آئی تھی۔ وہ صبح جلدی جلدی اٹھ کر تیار ہو گئی تھی۔ ناشتے کے بعد وہ ابتہاج کے ساتھ یونیورسٹی آ گئی تھی۔ کوئی بھی مسئلہ ہو تو مجھے کال کر دینا، ٹھیک ہے؟ اور اپنا خیال رکھنا۔ ابتہاج اسے کہتے ہوئے واپس چلا گیا تھا۔ وہ یونیورسٹی میں آئی تو سامنے ہی ایک گروپ کھڑا تھا۔ لگتا ہے کہ نئی آئی ہے یونیورسٹی میں، ایک لڑکے نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں، مجھے بھی ایسے ہی لگ رہا ہے، چل جا کر دیکھ، دوسرے لڑکے نے اسے کہا تھا۔ وہ لڑکا بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے فاریہ کی جانب بڑھا تھا۔ او ہیلو بیوٹی، کہاں جا رہی ہو؟ فاریہ جو اپنے دھیان میں چل رہی تھی، اپنے پاگل اور اپنے بالکل پاس سے آتی آواز پر اچھل گئی تھی۔ کون ہو تم؟ پیچھے ہو کر بات کرو، تم تو اندر گھسے چلے آ رہی ہو۔ فاریہ اسے دیکھتے غصے سے بولی تھی۔ واہ لڑکی، تم میں تو بڑا نخرہ ہے، وہ لڑکا خباثت سے بولا تھا۔ اپنی حد پہ رہو اور تمیز سے بات کرو، فاریہ نے غصے سے کہا تھا۔ تمیز سے تو میں اپنے ماں باپ سے بات نہیں کرتا، تم کیا چیز ہو؟ اس نے آگے بڑھتے فاریہ کا ہاتھ پکڑا تھا۔ اپنے ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیکھ کر فاریہ کا غصہ ساتویں آسمان پر جا پہنچا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے ہاتھ چھڑوا کر اس کے منہ پر زور سے تھپڑ دے مارا تھا۔ یو بلڈی بچ، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے تھپڑ مارنے کی؟ وہ لڑکا غصے سے اسے گالی دیتا اس کی جانب بڑھا تھا، جب اس کے دوست نے اسے پیچھے سے آ کر پکڑ لیا تھا۔ جانے دے یار، لڑکی ہے، بعد میں دیکھ لیں گے۔ وہ لڑکا اسے پرسکون کرنا چاہ رہا تھا۔ اس کے سمجھانے پر وہ فاریہ کو غصے سے دیکھتے ہوئے وہاں سے چل دیا تھا، جبکہ فاریہ کے چہرے پر خوف آیا تھا، اور پھر وہ کندھے جھٹکتے اپنی کلاس کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اس لڑکی کی ہمت کہ وہ میرے دوست کو تھپڑ مارے، سنان خان زیادہ غصے سے بولا تھا۔ بہت ہی کوئی بدتمیز لڑکی ہے، اس نے مجھے تھپڑ مارا ہے، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ لڑکا غصے سے آنکھ بگولا ہو رہا تھا۔ ابھی وہ لوگ غصے میں ہی تھے جب سامنے سے فاریہ چلتی ہوئی آ رہی تھی، اس کے ساتھ ایک اور لڑکی بھی تھی۔ وہ دونوں سامنے آ کر گراؤنڈ پہ بیٹھ گئی تھی۔ وہ چادر والی لڑکی نے مارا ہے مجھے تھپڑ، اس لڑکی نے فاریہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا تھا۔ تم فکر نہ کرو، میں جا کر اسے ٹھیک کرتا ہوں۔
سنان غصے سے بولتا اس کی جانب بڑھنے لگا تھا جب اس کے دوست نے اسے روک دیا تھا۔ ایسے تو مزہ نہیں آئے گا بدلہ لینے میں، تم ایک کام کرو اسے پٹاؤ نا، اس کے ایک دوست نے کہا تھا۔ کیا مطلب؟ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ وہ ناسمجھی سے بولا تھا۔ مطلب یہ کہ تم 1 مہینے کے اندر اندر اس لڑکی کو اپنے جال میں پھنساؤ گے، اس سے محبت کا ناٹک کرو گے۔ اس کے دوست نے اسے سمجھایا تھا، اگر تم نے اسے نہ پھنسائے تو ہم سمجھ جائیں گے کہ تم کسی قابل نہیں ہو اور ہم تمہارا گروپ چھوڑ دیں گے۔ اس کے دوست نے کہا تھا، ایسا وقت آئے گا ہی نہیں، اس لڑکی کو میں 15 دن میں پھنسا کر دکھاؤں گا۔ سنان تکبرانہ انداز میں بولا تھا۔ چلو دیکھتے ہیں پھر، اس کے دوست نے کہا اور وہ سب وہاں سے چل دیے تھے، جبکہ سنان فاریہ کو دیکھ کر کچھ سوچ رہا تھا اور اگلے ہی لمحے اس کے چہرے پر شاطحانہ مسکراہٹ آئی تھی۔ اگلے دن جب فاریہ یونیورسٹی کے مین گیٹ سے اندر داخل ہوئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی قدموں کی رفتار خود بخود مدھم ہو گئی۔ سامنے ہی اپنی چمچماتی اسپورٹس بائک پر ٹیک لگائے سنان خانزادہ کھڑا تھا، گہرے نیلے رنگ کی شرٹ اور آنکھوں پر مہنگا سن گلاسز لگائے وہ کسی فلمی ہیرو سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ جیسے ہی اس کی نظر فاریہ پر پڑی، اس کے لبوں پر دلکش مگر شاطرانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ فاریہ نے اسے پہچان لیا تھا، یہ وہی گروا تھا جس کے ایک لڑکے کو اس نے کل تھپڑ جڑا تھا۔ اس نے دل میں آیت الکرسی کا ورد کیا اور چادر کو مزید مضبوطی سے اوڑھتے ہوئے اسے مکمل اگنور کر کے سائڈ سے گزرنے لگی۔ گڈ مارننگ مس فاریہ مبین، سنان کی رسیلی آواز اس کے تعاقب میں آئی تھی۔ فاریہ نے مڑ کر دیکھنا بھی گوارا نہ کیا اور اپنی منزل کی طرف بڑھتی رہی۔ سنان نے زوردار قہقہہ لگایا، بائک سٹارٹ کی اور بڑے سٹائل سے اسے فاریہ کے بالکل برابر لا کر اس کی رفتار کے ساتھ میچ کر لیا۔ سنا ہے کہ ہیروئنیں نخرے دکھاتی ہیں، پر آپ تو کچھ زیادہ ہی ایٹیٹیوڈ میں ہیں۔ ویسے کل میرے دوست نے جو بدتمیزی کی اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، سنان نے انتہائی سنجیدگی اور مروت سے کہا۔ فاریہ اب بھی خاموش تھی، بس اس کے چلنے کی رفتار تیز ہو گئی تھی۔ 2 دن اسی طرح گزر گئے۔ وہ جہاں جاتی سنان سائے کی طرح پیچھے ہوتا، کبھی وہ اسے کیفیٹیریا میں ملتا تو کبھی لائبریری کے باہر۔ تیسرے دن فاریہ کلاس سے فارغ ہو کر نکلی تو کوریڈور کے عین بیچوں بیچ سنان ایک کرسی ڈالے بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں سفید گلاب تھا اور وہ بڑے اطمینان سے اسے گھما رہا تھا۔ اسے دیکھ کر فاریہ نے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ کیوں میرا پیچھا کر رہی ہیں؟ فاریہ نے اس کے سامنے کھڑے ہو کر غصے سے پوچھا۔ سنان آرام سے کرسی سے اٹھا اور ایک قدم آگے بڑھ کر دھیمی آواز میں بولا، مسئلہ آپ نہیں ہے فاریہ، مسئلہ میرا دل ہے جو آپ پر فدا ہو گیا ہے۔ اپنی یہ فضول ڈائلاگ بازی اپنے پاس رکھیں اور میرا راستہ چھوڑیں۔ فاریہ نے اسے کڑی نظروں سے گھورا۔ راستہ تو میں چھوڑ دوں گا، پر یہ بتائیں کہ کیا کل آپ میرے ساتھ کافی پینا پسند کریں گی؟ بطور صلح۔ اس نے گلاب فاریہ کی طرف بڑھا دیا۔ کبھی بھی نہیں، اور یاد رکھیے گا اگر آپ نے باز آنے کی کوشش نہ کی تو جتنا اچھا میں تھپڑ مارتی ہوں اتنا ہی اچھا میں چپل بھی چلانا جانتی ہوں۔ فاریہ نے دو ٹوک جواب دیا اور اسے وہی حیران و پریشان چھوڑ کر تیزی سے باہر نکل گئی۔ سنان نے ہاتھ میں پکڑا گلاب مسل دیا اور دور کھڑے اپنے دوستوں کی طرف دیکھ کر فتح مندانہ اشارہ کیا۔ اسے لگا تھا فاریہ پھنس رہی ہے، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ فاریہ مبین اتنی آسانی سے کسی کے جھانسے میں آنے والی لڑکی نہیں تھی۔ گھر پہنچ کر فاریہ کا موڈ خاصا آف تھا۔ اسے رہ رہ کر ابتہاج کا خیال آ رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ کیا اسے ابتہاج کو یہ سب بتا دینا چاہیے، مگر پھر اسے چچی کی باتیں یاد آ گئی کہ کہیں وہ اس کا یونیورسٹی جانا ہی بند نہ کروا دیں۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی جہاں اسے بیڈ پر وہی پرفیوم رکھا نظر آیا جو ابتہاج لایا تھا۔ اس نے پرفیوم اٹھایا اور اس کی خوشبو سونگھی تو اسے عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ کم از کم اس گھر میں کوئی تو ہے جو میرا خیال رکھتا ہے، اس نے مسکراتے ہوئے سوچا، مگر سنان خانزادہ کا شاطر چہرہ بار بار اس کے ذہن میں آ کر اسے بے چین کر رہا تھا۔ اگلے دن فاریہ جب یونیورسٹی کے لان سے گزر رہی تھی تو اس کے دل میں انجانا سا خوف تھا، مگر وہ خود کو بہادر ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ابھی وہ اپنی کلاس کے قریب پہنچی ہی تھی کہ 3-4 لڑکوں نے اسے گھیر لیا۔ یہ وہ لڑکے تھے جنہیں اس نے پہلے کبھی یونیورسٹی میں نہیں دیکھا تھا۔ ارے واہ، آج تو شکار خود چل کر آیا ہے، ایک لڑکی نے اس کا راستہ روکتے ہوئے بدتمیزی سے کہا۔ راستہ چھوڑو میرا، ورنہ میں شور مچا دوں گی، فاریہ نے ہمت جمع کر کے کہا، مگر اس کی آواز ہلکی سی تھر تھر آئی۔ شور مچاؤ گی؟ یہاں ہماری مرضی کے بغیر پرندہ بھی پر نہیں مارتا۔ دوسرے لڑکے نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر موجود بیگ کی پٹی کھینچنے کی کوشش کی۔ فاریہ بری طرح گھبرا گئی، اسے لگ رہا تھا کہ آج وہ کسی بڑی مصیبت میں پھنس جائے گی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے۔ چھوڑو اسے، ایک باروب اور ایک رنجدار آواز گونجی۔
فاریہ نے مڑ کر دیکھا، سنان خانزادہ بڑی تیزی سے ان کی طرف آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر شدید غصہ تھا۔ سنان بھائی، آپ بیچ میں مت آئیں، ہم تو بس ذرا، ایک لڑکے نے ہکلاتے ہوئے کہا تھا۔ سنان نے بغیر کچھ کہے اس لڑکی کا گریبان پکڑا اور اسے پیچھے دھکا دیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس لڑکی کو ہاتھ لگانے کی؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ یہ میری دوست ہے؟ سنان نے ایک دو لڑکوں کو زوردار مکے رسید کیے۔ وہ لڑکے سہم کر وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ فاریہ ساکت کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو شخص اسے 2 دن سے تنگ کر کر آ رہا تھا، آج وہی اس کا محافظ بن کر کھڑا تھا۔ سنان نے لمبی سانس لیتے ہوئے اپنی شرٹ ٹھیک کی اور فاریہ کی طرف اڑا۔ اس کا لہجہ اب بالکل بدل چکا تھا، انتہائی نرم اور فکر مند۔ فاریہ، آپ ٹھیک تو ہے نا؟ معاف کیجیے گا، مجھے آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی۔ یہ یونیورسٹی کی کچھ آوارہ لڑکے تھے، میں نے انہیں وارننگ دے دی ہے، اب وہ آپ کے آس پاس بھی نہیں بھٹکیں گے۔ فاریہ نے پہلی بار اسے غصے کے بجائے تشکر بھری نظروں سے دیکھا۔ اسے لگا کہ شاید وہ سنان کو غلط سمجھ رہی ہے۔ وہ واقعی ایک اچھا انسان ہے جو اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ شکریہ، فاریہ نے دھیمی آواز میں کہا۔ اس کے دل میں سنان کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو چکا تھا۔ میں چلتی ہوں۔ وہ تیزی سے وہاں سے نکل گئی، مگر اس بار اس کے چہرے پر بیزاری نہیں بلکہ عجیب سی کشمکش تھی۔ وہ واقعی سنان سے امپریس ہو گئی تھی۔ فاریہ کے جاتی منظر یکسر بدل گیا۔ وہ لڑکے جو ابھی مار کھا کر بھاگے تھے، جھاڑیوں کے پیچھے سے ہنستے ہوئے باہر نکل آئے۔ اوئے سنان، کیا ایکٹنگ کی ہے تو نے؟ مان گئے تجھے؟ وہی لڑکا بولا جسے سنان نے دھکا دیا تھا۔ سنان نے اپنی ہاتھوں سے مٹی جھاڑی اور فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ سگریٹ سلگائی۔ دیکھا تم لوگوں نے، اسے کہتے ہیں ہیرو انٹری۔ اب وہ لڑکی میرے جال میں پوری طرح آ چکی ہے۔ کل تک جو مجھے دیکھ کر منہ بناتی تھی، آج اس کی آنکھوں میں میرے لیے شکر گزاری تھی۔ یار، ہمیں تو سچ میں مکے مار دیے تو نے۔ تھوڑا ہاتھ آہستہ رکھتے، اس کے دوست نے اپنا جبڑا سہلاتے ہوئے شکایت کی۔ اب گیم کو ریئل دکھانا تھا تو تھوڑی مار تو کھانی پڑتی تھی نا۔ سنان نے دھواں فضا میں اچھالتے ہوئے کہا، اب دیکھنا پرندہ، دن تو بہت زیادہ ہے، وہ 10 دن میں خود میرے پاس آئے گی۔ سارے دوست قہقہے لگانے لگے، جبکہ دوسری طرف فاریہ لائبریری میں بیٹھی اس کے بارے میں سوچ رہی تھی، اس حقیقت سے بالکل بے خبر کہ یہ سب اس کے جذبات سے کھیلنے کے لیے رچایا گیا تھا اور ایک گھٹیا ڈرامہ تھا۔ اگلے دن فاریہ جب یونیورسٹی پہنچی تو اس کے دل کی دھڑکن غیر معمولی طور پر تیز تھی۔ وہ بار بار خود کو سمجھا رہی تھی کہ اسے محتاط رہنا چاہیے، مگر کل کے واقعے نے سنان کے لیے اس کے ذہن میں موجود تمام منفی تاثرات کو دھو ڈالا تھا۔ وہ کوریڈور سے گزر رہی تھی کہ سنان اسے سامنے سے آتا دکھائی دیا۔ آج اس کے انداز میں وہ پہلے والی اکڑ نہیں تھی، بلکہ وہ بہت باادب اور سلجھاوا نظر آ رہا تھا۔ السلام علیکم فاریہ، کیسی ہیں آپ؟ کل کی گھبراہٹ کم ہوئی یا نہیں؟ سنان نے اس کے پاس آ کر نہایت نرمی سے پوچھا۔ فاریہ نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا اور پھر دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، وعلیکم السلام، جی میں بالکل ٹھیک ہوں۔ کل کے لیے ایک بار پھر آپ کا بہت شکریہ، اگر آپ نہ آتے تو پتہ نہیں وہ لڑکے۔ اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا تھا، جیسے اس نظر کو اور اس منظر کو یاد کرنا بھی اسے خوفزدہ کر رہا ہو۔ ارے فاریہ، آپ شکریہ کہہ کر مجھے شرمندہ کر رہی ہیں۔ میں نے وہی کیا جو کسی بھی غیرت مند انسان کو کرنا چاہیے تھا۔ سنان نے نظر جھکا کر معصومیت کا ایسا لبادہ اوڑھا کہ فاریہ مکمل طور پر اس کی گرویدہ ہو گئی۔ ویسے، سنان نے کچھ جھجکتے ہوئے بات جاری رکھی، کل میں نے آپ سے کافی کی فرمائش کی تھی جو آپ نے چپل کی دھمکی دے کر مسترد کر دی تھی۔ کیا آج میں امید کر سکتا ہوں کہ اس جان بچانے کے صلے میں مجھے ایک کپ کافی مل سکتی ہے؟ اس نے شرارت سے اپنی بھوئیں اچکائیں۔ فاریہ کھلکھلا کر ہنس دی، آپ کو وہ دھمکی اب تک یاد ہے؟ جان پیاری ہو تو ایسی دھمکیاں یاد ہی رہتی ہیں۔ سنان نے بھی ہنستے ہوئے کہا۔ فاریہ نے ایک پل کے لیے سوچا، اسے ابتہاج کا خیال آیا، مگر پھر اسے لگا کہ ایک کپ کافی پینے میں کوئی برائی نہیں۔ آخر اس شخص نے اس کی مدد کی تھی۔ ٹھیک ہے چلے، لیکن صرف 10 منٹ کے لیے۔ فاریہ نے حامی بھر لی۔ سنان کے چہرے پر ایک فاتحانہ چمک آئی جس نے فاریہ خوشی سمجھ بیٹھی۔ وہ دونوں یونیورسٹی کے قریب ہی ایک پرسکون کیفے کی طرف چل دیے۔ کیفے میں بیٹھ کر سنان نے باتوں باتوں میں فاریہ کو ایسا جادو کیا کہ وہ جو کسی سے اپنے دل کی بات نہیں کرتی تھی، اسے اپنے والدین، چچی کے رویے اور اپنی تنہائی کے بارے میں بتانے لگی۔ سنان اسے بہت ہمدردی سے سن رہا تھا، وقفے وقفے سے اس کی تائید کرتا اور اسے یہ احساس دلاتا کہ وہ اکیلی نہیں ہے۔ تمہارے چچا اور چچی نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے فاریہ، تمہیں تو کسی شہزادی کی طرح رہنا چاہیے تھا۔ سنان نے کافی کا سپ لیتے ہوئے بڑی مہارت سے ہمدردی کا جال بنا۔ فاریہ کو لگا جیسے برسوں بعد کوئی اسے سمجھنے والا ملا ہے۔ اسے سنان کی باتیں ابتہاج سے بھی زیادہ دل نشین لگ رہی تھی۔
وہ اس حقیقت سے بالکل بے خبر تھی کہ سنان کی جیب میں رکھا اس کا موبائل فون اس وقت ریکارڈنگ موڈ پر تھا اور اس کے دوست باہر کھڑے اس کامیابی کا جشن منانے کی تیاری کر رہے تھے۔ کافی ختم کر کے جب وہ لوگ باہر نکلے تو فاریہ کا دل بہت ہلکا تھا۔ شکریہ سنان، مجھے واقعی بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے۔ مجھے بھی فاریہ، اور اب یہ ملاقاتوں کا سلسلہ رکنا نہیں چاہیے، سنان نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، اور معصوم فاریہ نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ جس دوستی کو وہ اپنی زندگی کا سہارا سمجھ رہی ہے وہ اسے ایک بہت گہری کھائی کی طرف لے جا رہی ہے۔ کچھ دن اسی طرح گزر گئے۔ فاریہ اب سنان پر مکمل بھروسہ کرنے لگی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ سنان اس کی زندگی میں وہ روشنی لایا ہے جس کی اسے برسوں سے تلاش تھی، لیکن سنان کا اصل مقصد تو ابھی باقی تھا۔ ایک صبح فاریہ یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی کہ اسے سنان کے نمبر سے کال آئی۔ اس نے خوشی خوشی فون اٹھایا، لیکن دوسری طرف سنان کی جگہ کوئی اور لڑکا روحان سی آواز میں بول رہا تھا۔ ہیلو، کیا آپ فاریہ بات کر رہی ہیں؟ سنان بھائی کا بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ ابھی سٹی ہاسپٹل کے ایمرجنسی وارڈ میں ہے اور بے ہوشی میں بس آپ کا نام لے رہے ہیں۔ فاریہ کے ہاتھ سے موبائل چھوٹتے چھوٹتے بچا، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیا سنان، وہ ٹھیک تو ہے نا؟ میں ابھی آتی ہوں۔ وہ بدحواسی ہو کر گھر سے نکلی۔ اسے نہ اپنی چچی کا ڈر رہا تھا اور نہ ہی کسی اور کا خیال۔ اس کے ذہن میں بس سنان کا وہ ہنستا مسکراتا چہرہ گھوم رہا تھا۔ جیسے ہی وہ ہاسپٹل پہنچی، اسے وارڈ کے باہر سنان کا دوست پریشان حال کھڑا نظر آیا۔ وہ کہاں ہے؟ فاریہ نے ہانپتے ہوئے پوچھا۔ اندر ہے، ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ صدمہ گہرا ہے، شاید اندرونی چوٹ آئی ہے، آپ جائیں، شاید آپ کی آواز سن کر اسے ہوش آ جائے۔ اس کے دوست نے اداکاری کرتے ہوئے آنکھیں پوچھی۔ فاریہ لرزتے قدموں سے کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ وہاں نیم اندھیرا تھا اور سنان بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ اس کے سر پر پٹی بندھی تھی اور ہاتھ پر بھی کچھ نشانات ہیں۔ اسے اس حال میں دیکھ کر فاریہ کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ وہ اس کے قریب آ کر کرسی پر بیٹھ گئی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر رونے لگی۔ سنان پلیز آنکھیں کھولے، دیکھیں میں آ گئی ہوں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، میں آپ کے لیے دعا کر رہی ہوں۔ فاریہ کی ہچکیاں بن گئیں۔ اسی لمحے سنان نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولیں اور ایک کمزور سی مسکراہٹ اپنی لبوں پر سجائی۔ فاریہ تم آ گئی، مجھے لگا شاید میں اب کبھی تمہیں نہیں دیکھ پاؤں گا۔ اس نے نقاہت سے کہا، ایسی باتیں مت کریں سنان، آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ فاریہ نے جذباتی ہو کر کہا۔ سنان نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما۔ فاریہ، اس حادثے نے مجھے احساس دلا دیا ہے کہ زندگی کتنی مختصر ہے، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا، کیا تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو گی؟ فاریہ جو اس وقت جذبات کی رو میں بہہ رہی تھی، اس نے بنا سوچے سمجھے سر ہلا دیا۔ ہاں سنان، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وارڈ کے باہر سنان کے دوست ایک دوسرے کو تھمز اپ دکھا رہے تھے۔ سنان کے سر پر بندی پٹی کے نیچے کوئی زخم نہیں تھا، بلکہ فوڈ کلر تھا جسے بڑی مہارت سے لگایا گیا تھا۔ یہ سب سنان کے اس گھٹیا کھیل کا سب سے بڑا داؤ تھا تاکہ وہ فاریہ کو جذباتی طور پر مکمل طور پر اپنا غلام بنا سکے۔ سنان نے لیٹے لیٹے فاریہ کے جھکے ہوئے سر کو دیکھا اور اس کے چہرے پر ایسی شیطانی مسکراہٹ آئی جسے فاریہ دیکھ پاتی تو شاید اس کی روح کانپ جاتی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس نے فاریہ مبین کو مکمل طور پر فتح کر لیا ہے۔ ہسپتال کے اس واقعے کے بعد فاریہ اور سنان کی ملاقاتوں کا سلسلہ مزید بڑھ گیا تھا۔ فاریہ اب دنیا جہاں سے بے خبر سنان کی محبت کے سحر میں گرفتار ہو چکی تھی، لیکن دوسری طرف سنان کے دل میں اب ایک عجیب سی اتھل پتھل شروع ہو گئی تھی۔ سنان نے یہ کھیل صرف شرط جیتنے اور فاریہ کی اکڑ توڑنے کے لیے شروع کیا تھا، مگر جیسے جیسے دن گزر رہے تھے، فاریہ کی معصومیت، اس کا والہانہ پن اور سنان کے لیے اس کی سچی فکر سنان کے دل پر اثر کرنے لگی تھی۔ فاریہ جب بھی اپنی چچی کے مظالم کا ذکر کرتے ہوئے روتی اور سنان کو اپنا واحد سہارا بتاتی تو سنان کے اندر کا انسان اسے ملامت کرنے لگتا۔ ایک شام سنان اپنے دوستوں کے ساتھ اسی کیفے میں بیٹھا تھا جہاں اس نے پہلی بار فاریہ کے ساتھ کافی پی تھی۔ یار سنان، مان گئے تجھے، پورے 25 دن ہو گئے اور وہ لڑکی تیرے اشاروں پر ناچ رہی ہے۔ اب کب کر رہا ہے اس کا دل توڑنے کا فائنل دھماکہ؟ سب ریکارڈنگز تو تیرے پاس ہی ہیں، اب پبلک کر دے اور شرط کیسے پس نکال۔ اس کے دوست نے قہقہہ لگاتے ہوئے سگریٹ کا دھواں ہوا میں اچھالا۔ سنان جو خاموشی سے کافی کا مگ پکڑے کھڑا تھا، اس کے لفظوں پر تڑپ اٹھا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اپنے دوست کا منہ توڑ دے۔ شٹ اپ زبیر، سنان اچانک غصے سے چلایا۔ آئندہ فاریہ کے بارے میں ایسی بات مت کرنا۔ سنان کا یہ بدلاوا روپ دیکھ کر اس کے سارے دوست حیران رہ گئے۔ اوئے کیا ہو گیا تجھے؟ تو اس سے بدلہ لے رہا تھا نا؟ زبیر نے حیرت سے پوچھا۔ بدلہ ختم ہو گیا ہے اور یہ شرط بھی ختم۔ سنان نے سخت لہجے میں کہا، میں اس لڑکی کے ساتھ اب کوئی تماشا نہیں کروں گا، وہ بہت معصوم ہے اور میں
میں اب اس سے سچی محبت کرنے لگا ہوں۔ یہ کہہ کر سنان نے اپنے موبائل سے فاریہ کی وہ تمام ریکارڈنگز اور تصاویر جو اس کے دوستوں کو دکھانے کے لیے اکٹھی کی تھیں ان کے سامنے ہی ہمیشہ کے لیے ڈیلیٹ کر دی اور وہاں سے تیز قدموں سے باہر نکل گیا۔ اس کے دوست پیچھے کھڑے حیرت سے اسے دیکھتے رہ گئے۔ سنان باہر آ کر اپنی بائک پر بیٹھا تو اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ خود حیران تھا کہ کب ایک مکرانہ چال چلتے چلتے وہ خود فاریہ مبین کی محبت کے جال میں قید ہو گیا تھا۔ اب اسے فاریہ کا ہنسنا، اس کا نخرے دکھانا اور یہاں تک کہ اس کا غصہ بھی اچھا لگنے لگا تھا۔ اسے احساس ہو چکا تھا کہ وہ فاریہ کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، مگر اس محبت کے ساتھ ہی اس کے دل میں ایک شدید خوف نے جنم لے لیا تھا۔ اگر فاریہ کو پتہ چل گیا کہ میری شروعات ایک گھٹیا ڈرامہ تھی تو وہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گی، وہ مجھ سے نفرت کرنے لگے گی۔ سنان نے خوفزدہ ہو کر سوچا اور اس کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر اس کے ہاتھ پر گر گیا۔ وہ شخص جو کبھی کسی کے جذبات سے کھیلنا اپنا حق سمجھتا تھا، آج خود محبت کی عدالت میں مجرم بن کر کھڑا تھا اور اپنی فاریہ کو کھونے کے ڈر سے کانپ رہا تھا۔ ایک دوپہر فاریہ یونیورسٹی کے گیٹ سے باہر نکلی تو سنان ہمیشہ کی طرح اپنی بائک لیے اس کا منتظر تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے اور باتوں میں مگن ہو گئے۔ فاریہ کے چہرے کی چمک اور سنان کی آنکھوں میں جھلکتی سچی محبت واضح تھی۔ وہ اس بات سے بالکل بے خبر تھے کہ سڑک کے دوسری پار ایک گاڑی میں بیٹھی دو آنکھیں بڑی حیرت اور تکلیف سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ابتہاج تھا۔ وہ فاریہ کی یونیورسٹی سے لینے آیا تھا، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے ہاتھ اسٹیئرنگ وہیل پر جم گئے۔ اس نے دیکھا کہ کیسے فاریہ جھکر میں ہر وقت سہمی یا غصے میں رہتی تھی، اس لڑکی کے سامنے کھل کھلا کر ہنس رہی تھی۔ ابتہاج کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ سنان کے انداز اور اس کے اوباش دوستوں کے پس منظر سے اچھی طرح واقف تھا، کیونکہ یونیورسٹی کی سیاست اور لڑکوں کے گروپس کے بارے میں اس نے سن رکھا تھا۔ ابتہاج نے فوراً گاڑی کا ہارن بجایا۔ فاریہ نے چونک کر دیکھا تو سامنے چاچو کی گاڑی اور اس میں ابتہاج کو بیٹھے پایا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے کا رنگ اڑا، لیکن پھر اس نے خود کو سنبھالا۔ اس نے سنان سے خدا حافظ کہا اور تیز قدموں سے گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی ماحول میں ایک بھاری خاموشی چھا گئی۔ ابتہاج نے گاڑی سٹارٹ کی، لیکن اس کا چہرہ سخت تھا۔ کچھ دور جانے کے بعد اس نے خاموشی توڑی۔ کون تھا وہ لڑکا فاریہ؟ ابتہاج نے دھیمی لیکن سنجیدہ آواز میں پوچھا۔ میرا کلاس فیلو ہے، سنان نام ہے اس کا۔ فاریہ نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے لاپرواہی سے جواب دیا۔ وہ صرف کلاس فیلو نہیں لگ رہا تھا فاریہ۔ ابتہاج نے گاڑی ایک سائڈ پر روکی اور مڑ کر فاریہ کی طرف دیکھا۔ دیکھو فاریہ، میں تمہارا کزن ہوں اور تمہارا بھلا چاہتا ہوں۔ میں اس یونیورسٹی کے ماحول اور سنان جیسے لڑکوں کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ یہ خانزادہ گروپ کے لڑکے کسی کے سگے نہیں ہوتے، یہ صرف وقت گزاری اور اپنے غرور کے لیے لڑکیوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ میں تمہیں وارن کر رہا ہوں، اس سے دور رہو۔ ابتہاج کی باتیں سن کر فاریہ کی تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ اسے لگا جیسے ابتہاج بھی چچی کی طرح اس کی خوشی پر پابندی لگانا چاہتا ہے۔ آپ کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے سنان کے بارے میں جو آپ بولے جا رہے ہیں، فاریہ نے تب کر کہا۔ وہ ان سب لڑکوں جیسا نہیں ہے، اس نے میری عزت بچائی ہے، میری پرواہ کرتا ہے وہ۔ جب اس گھر میں سب مجھے اچھوت سمجھتے تھے، تب صرف سنان نے مجھے احساس دلایا کہ میری بھی کوئی اہمیت ہے۔ فاریہ تم نادان ہو، تم دنیا داری نہیں سمجھتی، وہ تمہیں دھوکہ دے رہے ہیں۔ ابتہاج نے اس کا ہاتھ پکڑ کر سمجھانا چاہا، لیکن فاریہ نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ بس کر ابتہاج، مجھے کسی کے لیکچر کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ پچھلے 5 سال امریکہ میں تھے، تب آپ کو میری فکر کیوں نہیں ہوئی؟ اب جب میری زندگی میں کوئی خوشی آئی ہے تو آپ کو وہ دھوکہ لگ رہی ہے؟ فاریہ کی آواز غصے سے کانپ رہی تھی۔ میں اب بچی رہی ہوں، میں اچھے برے کی پہچان رکھتی ہوں اور میں سنان پر خود سے زیادہ بھروسہ کرتی ہوں۔ فاریہ، میری بات سنو، ابتہاج نے دوبارہ کہنا چاہا۔ اگر آپ نے اب ایک لفظ بھی کہا تو میں گاڑی سے اتر جاؤں گی۔ فاریہ نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا اور چہرہ دوسری طرف پھینک کر ابتہاج کے ہر بات کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا۔ ابتہاج نے ایک گہرا سانس لیا اور بے بسی سے گاڑی آگے بڑھا دی۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ فاریہ سنان کے عشق میں اندھی ہو چکی تھی اور اس دلدل سے اسے نکلنا اب اتنا آسان نہیں تھا۔ دوسری طرف فاریہ دل ہی دل میں سنان کا سوچ کر خود کو مطمئن کر رہی تھی، بالکل انجان کہ ابتہاج کی کہی ہوئی باتوں میں ماضی کی سچائی چھپی تھی، حالانکہ اب سنان واقعی بدل چکا تھا۔ ایک دن سنان یونیورسٹی کی کیفیٹیریا میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ وہ کچھ دیر کے لیے واش روم گیا اور اپنا موبائل وہیں میز پر بھول گیا۔ زبیر، جو سنان کے بدلے ہوئے تیور اور شرط ختم کرنے کے فیصلے سے سخت تپا چکا تھا، اسے یہ ایک بہترین موقع لگا۔ اب آئے گا مزہ، بڑا آیا سچا عاشق بننے والا، آج اس کی ساری عاشقی ہوا میں اڑاتا ہوں۔ زبیر نے شاطرانہ مسکراہٹ کے ساتھ دل میں سوچا اور پھرتی سے سنان کا فون اٹھا لیا۔ فون لاک نہیں تھا
کیونکہ سنان اکثر اسے کھلا ہی چھوڑ دیتا تھا۔ زبیر نے فوراً فاریہ کا نمبر نکالا اور سنان بن کر ٹائپ کرنے لگا۔ فاریہ، میں بہت بڑی مصیبت میں پھنس گیا ہوں اور اس وقت ہسپتال کے پاس والے فلیٹ نمبر 302 میں ہوں۔ پلیز میرے پیچھے ہے اور مجھے تمہاری مدد کی سخت ضرورت ہے۔ کسی کو کچھ مت بتانا، بس فوراً یہاں پہنچ جاؤ۔ میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ میسج سینڈ کرنے کے بعد زبیر نے چیٹ ہسٹری سے وہ میسج فوراً ڈیلیٹ کر دیا تاکہ سنان کو کانوں کان خبر نہ ہو، اور فون واپس میز پر رکھ دیا۔ دوسری طرف فاریہ لائبریری میں بیٹھی پڑھ رہی تھی جب اس کا فون وائبریٹ ہوا۔ سنان کا میسج پڑھتے ہی اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے۔ اس کے ذہن میں سچ مچ سنان کا وہ ایکسیڈنٹ اور ماضی کی باتیں گھوم گئی اور وہ بری طرح گھبرا گئی۔ یا اللہ، سنان کس مصیبت میں ہے؟ فاریہ نے خوفزدہ ہو کر سوچا۔ اس نے ایک پل بھی ضائع نہیں کیا، اپنی کتابیں بیگ میں ٹھوسی، چادر سیدھی کی اور بغیر کچھ سوچے سمجھے یونیورسٹی کے گیٹ کی طرف بھاگ کر کھڑی ہوئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور وہ سنان کو کسی بھی قیمت پر اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ وہ تپتی دوپہر میں تیز قدم اٹھاتی ہوئی اسی لوکیشن کی طرف بڑھنے لگی، بالکل بے خبر کہ فلیٹ کے باہر زبیر اور اس کے غنڈے دوست اس کا تماشا بنانے کے لیے گھات لگائے بیٹھے تھے، اور یہ سنان کا نہیں بلکہ ایک بہت بڑا اور خطرناک جال تھا۔ فاریہ سنان کی محبت اور اس کی جان بچانے کی فکر میں اندھی ہو کر بنا کچھ سوچے سمجھے اور ننگے پاؤں اس سنسان فلیٹ پر پہنچ گئی تھی۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا اور دل سینے میں ہتھوڑے کی طرح بچ رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے سہمے ہوئے لرزتے قدموں سے فلیٹ کے ادھ کھلے بوسیدہ دروازے کو دھکیلا، وہاں گھات لگائے بیٹھے زبیر نے ایک وحشت ناک مسکراہٹ کے ساتھ فوراً آگے بڑھ کر اس کے بازو مڑوڑا اور اسے بے دردی سے اندر کھینچ لیا۔ فاریہ کے حلق سے خطرناک چیخ نکلی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ شور مچاتی، وہاں موجود ایک دوسرے لڑکی نے اس کے منہ پر سختی سے اپنا گندا ہاتھ رکھ کر اس کی آواز کو دبا دیا اور دروازہ اندر سے لاک کر دیا۔ وہاں کمرے میں گھٹن زدہ اور تاریک ماحول تھا، جہاں سنان کے دوستوں کا 4 لوگوں پر مشتمل پورا گینگ پہلے سے موجود تھا۔ فاریہ کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی۔ وہ پاگلوں کی طرح اپنا سر ہلا کر خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے آنسو اس کے چہرے کو بھگو رہے تھے۔ اس نے اپنی بساط کے مطابق پوری طاقت سے ان درندوں کا مقابلہ کرنا چاہا، ہاتھ پاؤں مارے، مگر ان چاروں شفاق درندوں کے سامنے اس نازک لڑکی کی ایک نہ چلی۔ انہوں نے بے رحمی سے اس کی چادر نوچی اور اسے زمین پر گرا دیا۔ وہاں موجود ایک ہولناک ماحول میں ان چاروں نے فاریہ کی چیخوں، اس کی التجاؤں اور اس کی بے بسی کو پامال کرتے ہوئے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا اور اس کا گینگ ریپ کیا۔ وہ بار بار خدا کو پکارتی رہی، سنان کا نام لیتی رہی، لیکن وہاں صرف ان درندوں کے قہقہے اور فاریہ کی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ اس قیامت خیز اور ہولناک واقعے کے دوران کمرے کے مدھم سی روشنی میں فاریہ نے 3 درندوں کے چہرے بالکل صاف دیکھ لیے تھے، جن میں زبیر بھی شامل تھا، لیکن چوتھے شخص کا چہرہ وہ چاہ کر بھی نہیں دیکھ سکی، کیونکہ وہ کمرے کے اس دور دراز کونے میں کھڑا تھا جہاں بہت اندھیرا تھا، اور اس نے اپنی جیکٹ کا ہڈ اپنے چہرے پر جھکا رکھا تھا۔ جب ان درندوں کی ہوس پوری ہو گئی اور فاریہ کی چیخیں اب دم توڑ کر صرف دھیمی سسکیوں میں بدل گئی، تو وہ فاریہ کی روح اور جسم کو بری طرح چھلنی کرنے کے بعد اس کے جینے کی ہر امید کو خاک ملا کر اسے اسی نیم بے ہوش اور لہو لہان حالت میں تڑپتا وہ وہیں ٹھنڈے فرش پر پھینک کر خاموشی سے فرار ہو گئے۔ کمرے میں ابلتے ہوئے سناٹے اور وحشت کے درمیان فاریہ نے زندگی کی آخری رمق سمیٹتے ہوئے ہولے سے اپنی آنکھیں کھولی۔ اس کا پورا جسم ٹوٹ رہا تھا اور روح پر لگی خراشیں جسم کے زخموں سے کہیں زیادہ گہری تھی۔ وہ کتنی دیر وہاں اس ٹھنڈے فرش پر پڑی رہی، اسے کچھ ہوش نہ تھا۔ دیوار پر لگے کلاک کی ٹک ٹک اس کی کانوں میں ہتھوڑوں کی طرح بج رہی تھی۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے زمین کا سہارا لیا اور خود کو سیدھا کرنے کی کوشش کی، لیکن درد کی ایک شدید لہر اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی اور وہ دوبارہ فرش پر گر پڑی۔ اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اپنے بکھرے ہوئے وجود، پھٹے ہوئے کپڑوں اور تار تار ہوتی غیرت کو سمیٹ کر وہ کھڑی ہوئی، دیواروں کو سہارا لیتے ہوئے گرتی پڑتی وہ اس منحوس فلیٹ کے دروازے سے باہر نکلی۔ باہر کی دنیا ہمیشہ کی طرح چل رہی تھی، لوگ اپنے کاموں میں مصروف تھے، لیکن فاریہ کے لیے سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ وہ سڑک پر چلتے ہوئے خود کو ایک لاش محسوس کر رہی تھی، جس کا جنازہ وہ خود اٹھائے ہوئی تھی۔ ہر گزرتے انسان کی نظر اسے اپنے جسم پر رینگتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ نہ جانے وہ کس حال میں رکشہ لے کر گھر پہنچی۔ خوش قسمتی سے اس وقت ذہن میں کوئی نہیں تھا۔ وہ چوروں کی طرح دیواروں سے لگتی ہوئی تیز قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ اندر داخل ہوتی اس نے دروازے کو لاک کیا اور پیٹھ دروازے سے ٹکا کر فرش پر بیٹھ گئی۔ اس کا وہ ضبط جو اب تک قائم تھا ایک دم ٹوٹ گیا۔
اور وہ گھٹنوں میں سر دیے بغیر آواز کے رونے لگی۔ اس کی سسکیاں کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس اس کے پاس آ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ ایک دم دیوانہ وار اٹھی اور باتھ روم کی طرف بھاگی۔ اس نے شاور کھولا اور تیز گرتے ہوئے پانی کے نیچے بیٹھ گئی۔ اسے اپنے جسم کے ایک ایک حصے سے گھن آ رہی تھی۔ اس نے صابن اٹھایا اور اپنے ہاتھوں، بازوؤں اور گردن پر رگڑنا شروع کیا۔ یہ صاف کیوں نہیں ہو رہا؟ یا اللہ مجھے پاک کر دے، مجھے اس گندگی سے نکال۔ وہ پاگلوں کی طرح بڑبڑا رہی تھی اور صابن کو اپنے جسم پر رگڑ رہی تھی۔ اس نے پلاسٹک کا سخت اسکربر اٹھایا اور اپنی جلد کو اس حد تک رگڑنا شروع کیا کہ وہاں سے خون چھلکنے لگا۔ صابن اور پانی کے ساتھ اس کا خون بھی بہہ رہا تھا، لیکن اسے اس جسمانی درد کا احساس ہی نہیں تھا، اور نہ ہی اسے کوئی تکلیف ہو رہی تھی، کیونکہ اس کے اندر کی تکلیف اس سے کہیں زیادہ تھی۔ وہ خود کو اس ناپاکی اور ان درندوں کے لمس سے آزاد کرنا چاہتی تھی جنہوں نے چند لمحے پہلے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ وہ پانی کے نیچے بیٹھی خود کو رگڑتی رہی، روتی رہی، یہاں تک کہ اس کا پورا جسم سرخ ہو گیا اور پانی بھی ٹھنڈا پڑ گیا، مگر اس کے دل پر لگا وہ داغ دھونے سے قاصر تھا۔ اس ہولناک واقعے نے فاریہ کو اندر سے بالکل مار دیا تھا۔ وہ لڑکی جو کبھی چچی کے سامنے تن کر کھڑی ہو جاتی تھی، جو ہر بات کا ترکی بترکی جواب دیتی تھی، اب ایک چلتی پھرتی لاش بن کر رہ گئی تھی۔ اس کے وجود سے زندگی کی ہر رمق چھن چکی تھی۔ وہ دن بھر اپنے اندھیرے کمرے میں دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی رہتی۔ اس کی آنکھیں جیسے کسی ایک نقطے پر جم کر رہ گئی تھی، جن میں اب نہ کوئی آنسو تھا اور نہ ہی کوئی امید۔ اس نے اپنے آپ کو ایک ایسے حصار میں بند کر لیا تھا جہاں تک کسی کی آواز نہیں پہنچتی تھی۔ گھر والے اس کی اس اچانک اور پراسرار خاموشی کو سمجھنے سے بالکل قاصر تھے۔ چچی جو اسے روز تانے دیتی تھی، اب وہ بھی اس کی اس گہری چپ سے خوفزدہ رہنے لگی تھی، کیونکہ اب فاریہ ان کی کسی بات پر کوئی رد عمل نہیں دیتی تھی، نہ غصہ نہ بیزاری، بس ایک جان لیوا سکون۔ اس واقعے کے بعد فاریہ نے یونیورسٹی جانا بالکل چھوڑ دیا تھا۔ اب کتابیں، پڑھائی اور وہ خواب جن کے لیے وہ چچا سے لڑ گئی تھی، اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے تھے۔ یونیورسٹی کا نام سنتے ہی اس کے پورے وجود میں ایک کپکپی دوڑ جاتی اور اس تاریک فلیٹ کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم جاتا۔ ابتہاج نے کئی بار اس کے کمرے میں آ کر اس سے پوچھنے کی کوشش کی، اسے سمجھایا کہ اس کی پڑھائی کا واسطہ دیا، لیکن فاریہ نے اپنی زبان پر جیسے تالا لگا لیا تھا۔ وہ بس نظریں جھکا لیتی یا چہرہ دوسری طرف پھیر لیتی۔ سب یہی سمجھ رہے تھے کہ شاید اس کا پڑھائی سے دل اچار ہو گیا ہے یا وہ اپنی ضد میں ایسا کر رہی ہے، لیکن کوئی بھی اس کی خاموشی کے پیچھے چھپے اس گہرے زخم اور اس ہولناک سچائی کو نہیں جانتا تھا جس نے اس کی پوری دنیا کو راکھ کر دیا تھا۔ وہ اب صرف ایک ایسے اندھیرے میں قید تھی جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔ دن گزرنے کے ساتھ ساتھ فاریہ کی حالت سنبھلنے کے بجائے مزید بگڑتی چلی گئی۔ اس کا رنگ ہلدی کی طرح پیلا پڑ چکا تھا، آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ ہلکے پڑ گئے تھے اور وہ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی دن بھر کی قیام اور شدید نقاہت اب رضیہ بیگم کی نظروں سے چھپی نہ رہ سکی۔ چچی کا ذہن طرح طرح کی منفی خیالات اور شکوک و شبہات کا گھر بننے لگا تھا۔ وہ ماضی میں فاریہ کا باہر آنا جانا اور پھر اچانک یونیورسٹی چھوڑ کر یوں کمرے میں قید ہو جانا، سب کڑیاں آپس میں ملانے لگی تھیں۔ کچھ تو گڑبڑ ہے اس لڑکی کے ساتھ، یوں ہی کوئی دن رات بستر سے نہیں لگ جاتا۔ رضیہ بیگم نے دل میں سوچا اور ان کا شک یقین میں بدلنے لگا کہ فاریہ نے یقیناً باہر منہ کالا کیا ہے اور اب بدنامی کے ڈر سے چھپ رہی ہے۔ ایک صبح جب فاریہ باتھ روم سے نڈال ہو کر نکلی تو چچی نے سختی سے اس کا بازو پکڑا۔ چلو بہت ہو گیا تیرا یہ ڈرامہ، آج میں تجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر جا رہی ہوں، مجھے بھی تو پتہ چلے کہ تجھے کون سا ایسا روگ لگا ہے جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ فاریہ نے انکار میں سر ہلانا چاہا، لیکن اس میں اتنی سخت ہی نہیں تھی کہ وہ چچی کی گرفت سے خود کو چھڑوا پاتی۔ وہ خاموشی سے ایک بے جان پتلی کی طرح ان کے ساتھ چل دی۔ رضیہ بیگم اسے شہر کے ایک دور دراز لیڈی ڈاکٹر کے کلینک پر لے گئی تاکہ جان پہچان کا کوئی انہیں دیکھ نہ سکے۔ کلینک میں اپنی باری آنے پر چچی فاریہ کو اندر ڈاکٹر کے کمرے میں لے گئی۔ ڈاکٹر نے فاریہ کا معائنہ شروع کیا، لیکن جیسے ہی اس نے فاریہ کے جسم پر موجود پرانے نیل زخموں کے نشانات اور اس کی جسمانی حالت کو دیکھا، ڈاکٹر کے چہرے کے تاثرات یکسر بدل گئے۔ اس نے گہرا سانس لیا اور رضیہ بیگم کی طرف دیکھا۔ آپ ان کی کیا لگتی ہیں؟ ڈاکٹر نے سنجیدگی سے پوچھا۔ میں اس کی چچی ہوں، اس کے ماں باپ نہیں ہیں، ہمارے پاس ہی رہتی ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ کیا ہوا، ایسے کوئی بیماری ہے؟ رضیہ بیگم نے تجسس اور شک بھرے لہجے میں پوچھا۔
ڈاکٹر نے میز پر رکھے کاغذات کو سمیٹا اور انتہائی افسوسناک مگر دو ٹوک لہجے میں کہا، یہ کوئی عام بیماری نہیں ہے خاتون، معائنے سے صاف ظاہر ہے کہ اس لڑکی کا ریپ ہوا ہے اور یہ گینگ ریپ کا کیس لگتا ہے۔ اس کے جسم اور روح پر شدید تشدد کیا ہے۔ ڈاکٹر کے منہ سے یہ الفاظ نکلنے کی دیر تھی کہ رضیہ بیگم کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ان کا پورا وجود غصے اور صدمے سے کانپنے لگا۔ انہوں نے خونخوار نظروں سے فاریہ کی طرف دیکھا جو چادر میں منہ چھپائے خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی، جیسے اسے پہلے ہی معلوم تھا کہ اس کا چھپایا ہوا ہولناک سچ اب سب کے سامنے آ چکا ہے۔